ہوک ایک بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایپیسوڈز 19 اور 20 کور کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ ہوک ڈرامے کا ہر ایپیسوڈ دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کہانی ایک ہی جگہ میں رک کر ڈریگ نہیں ہو رہی، یہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر سین میں کچھ نیا ملتا ہے۔ فیصل قریشی اور کنزا ہاشمی دونوں کی ایکٹنگ زبردست ہے۔ نکاح کے بعد حیا جعفر کو اپنا خاوند قبول کر چکی ہے اور وہ بار بار زیان سے کہہ چکی ہے کہ وہ اسے بھول جائے کیونکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف زیان حیا کا برابر پیچھا کر رہا ہے۔ اب ہم کہانی کی بات کرتے ہیں۔ اب جعفر نے ولیمے کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اور ولیمے کے دن مہمانوں نے آنا شروع کر دیا ہے۔ ان مہمانوں میں مسعود کی بیوی شائستہ بھی موجود ہے جو بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ حیا کی بہن بھی آئی ہے۔ اب جعفر جانتا ہے کہ زیان ضرور آئے گا، اس لیے ولی سے کہہ کر احتیاط برتی گئی ہے کہ کسی طرح بھی زیان گھر میں نہ گھس سکے۔ پھر شائستہ جعفر کو حیا کو لانے کے لیے کہتی ہے۔ ایک اور سین میں حیا تیار ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک زیان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ حیا زیان کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے اور زیان سے کہتی ہے تم مجھے کیوں رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو، میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ اتنے میں جعفر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حیا دروازہ کھول کر باہر نکل آتی ہے اور جعفر اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر زیان جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے چھپا کر چلا جاتا ہے۔ ایک اور سین میں ریشم حیا سے کہتی ہے کہ آپ نے جو میڈیا کو بیان دیا تھا کیا وہ سچ تھا یا جعفر بھائی کے دباؤ میں کہا تھا؟ دراصل آپ کسی اور کو چاہتی تھیں لیکن جعفر بھائی نے آپ سے زبردستی شادی کی۔ حیا جواب دیتی ہے میری خوشیاں شہیر کی موت کے بدلے میں کہیں کھو گئیں، لیکن اب نکاح کا مضبوط رشتہ باقی بچا ہے جو میں پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے صاف ضمیر کے ساتھ رہ سکوں۔ پھر حیا کپڑے بدلنے کے لیے کمرے سے جاتی ہے۔ اب ریشم کو موبائل کے میسج کی آنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ریشم ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن اسے موبائل کہیں نظر نہیں آتا۔ آخر جب وہ تکیہ اٹھاتی ہے تو اس سے موبائل نظر آتا ہے۔ پھر وہ وائس میسج سنتی ہے جس میں زیان کہتا ہے میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارے کمرے میں آیا تھا لیکن تم جعفر کے ساتھ چلی گئیں اور تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جب بھی تم بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ میسج سننے کے بعد ریشم موبائل کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ وہ موبائل کو حیا کے خلاف استعمال کر سکے۔ ریشم اپنے کمرے میں جانے کے بعد حیا کے موبائل سے زیان کو میسج بھیجتی ہے کہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ اگلے سین میں حیا کی بہن جعفر کو رات کے کھانے پر دعوت دیتی ہے۔ یہ بات ریشم کو پتہ لگ جاتی ہے اور وہ جعفر کی ماں کو مناتی ہے کہ وہ جعفر اور حیا کو کھانے پر جانے کی اجازت دے دیں۔ اور پھر ریشم زیان کو میسج بھیجتی ہے کہ آج رات میں اپنی بہن کے گھر کھانے پر آ رہی ہوں۔ اب حیا کی بہن کے گھر سب کھانا کھا رہے تھے جب ڈور بیل کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر زیان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جعفر اس کو دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی پسٹل نکالتے ہوئے کہتا ہے میری بیوی کا پیچھا کرنا بند کرو۔ اس سے پہلے کہ جعفر فائر کرتا، حیا جلدی سے جعفر اور زیان کے درمیان آ جاتی ہے اور جعفر سے التجا کرتی ہے اسے مت مارو۔ پھر وہ زیان کی طرف مڑ کر غصے سے کہتی ہے تم ادھر کیوں آئے ہو، کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پھر حیا زور سے زیان کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا۔ زیان حیران ہو کر جعفر سے کہتا ہے میں خود نہیں آیا،
اس نے مجھے بلایا تھا اور پھر زیان چلا جاتا ہے۔ پھر جعفر حیا پر غصہ کرتا ہے۔ حیا اسے کہتی ہے میں نے زیان کو نہیں بلایا تھا، لیکن جعفر غصے سے حیا کو گھر لے جاتا ہے اور حیا سے کہتا ہے تم عزت کے قابل نہیں ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔